صبح کی نرم دھوپ شہر کے بلند عمارتوں پر بکھر رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور ہر طرف نئی صبح کا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ شیخ خاندان کے واسع ڈرائنگ روم میں نادیم شیخ اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رخسانہ بیگم ناشتے کی میز سجا رہی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی ایشل فاطمہ، جو 26 سال کی تھی، ماسٹرز فائنل سیمسٹر کی طالبہ تھی، ہمیشہ کی طرح دیر سے اٹھ کر سیدھا ناشتے کی میز پر آ بیٹھی۔ اس کے پیچھے اس کی چھوٹی بہن مہانور بھی مسکراتے ہوئے آ گئی۔ رخسانہ بیگم نے پیار سے کہا، ایشل بیٹا، آج پھر دیر ہو گئی۔ آج تمہاری یونیورسٹی کا پہلا لیکچرر ہے اور سنا ہے نیا پروفیسر بہت سخت مزاج ہے۔ ایشل نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھایا اور بے پرواہ سے جواب دیا، امی، ہر سیمسٹر کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ نیا پروفیسر سخت ہے، لیکن کوئی پروفیسر سخت نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مہانور فوراً ہنس پڑی، آپی، مجھے لگتا ہے اس دفعہ آپ کی شرارتیں نہیں چلیں گی۔ ایشل نے اس کی طرف کوشن پھینکتے ہوئے کہا، تم اپنا کام کرو، میرا فکر مت کرو۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی سی ہنسی گونج اٹھی۔ نادیم شیخ نے اخبار بند کی اور مسکرا کر بیٹی کو دیکھا، اللہ تمہیں کامیاب کرے، بس پڑھائی پر توجہ دینا۔ ایشل نے ادب سے سر ہلا دیا اور یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف شہر کے ایک پروقار علاقے میں احمد ہاؤس کا فضا بالکل مختلف تھی۔ فاروق احمد ناشتہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے زین احمد سے گفتگو کر رہے تھے۔ زین 29 سال کا ایک باوقار اور نہایت قابلیت والا اسسٹنٹ پروفیسر تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی سختی اور ڈسپلن کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ صبیحہ بیگم نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب رکھے، بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو۔ فاروق احمد مسکرا دیے، تمہاری امی کو لگتا ہے ہر طالبہ علم معصوم ہوتا ہے۔ زین کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ابو، تعلیم میں نرمی بھی ضروری ہے اور اصول بھی، دونوں کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ ناشتہ مکمل کر کے زین اپنی گاڑی میں یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ یونیورسٹی کے واسع کیمپس میں طلباء کا ہجوم تھا۔ ہر طرف گفتگو، ہنسی اور نئے سیمسٹر کی مصروفیت نظر آ رہی تھی۔ ایشل اپنی سہیلی ایمن کے ساتھ ہنستے بولتے کلاس روم میں داخل ہوئی۔ میں نے سنا ہے نیا پروفیسر بہت ہینڈسم ہے، ایمن نے شرارت سے کہا۔ ایشل ہنس پڑی، پروفیسر ہینڈسم ہو یا نہ ہو، اگر لیکچر لمبا ہوا تو میں ضرور سو جاؤں گی۔ دونوں کی ہنسی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی کہ کلاس روم کے دروازہ کھلا۔ پوری کلاس ایک دم خاموش ہو گئی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس لمبا قد، پروقار شخصیت اور سنجیدہ چہرہ لیے پروفیسر زین احمد اندر داخل ہوا۔ اس کی گہری نظر پوری کلاس پر پھری اور پھر رجسٹر میز پر رکھ دیا۔ السلام علیکم، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ زین نے لیکچر شروع کیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کی نظر پچھلی صف پر بیٹھی ایشل پر پڑی، جو ایمن سے دھیمی آواز میں کچھ کہہ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے بات روک کر پرسکون لہجے میں کہا، مس ایشل فاطمہ۔ ایشل نے حیرانی سے سر اٹھایا، اگر گفتگو مکمل ہو گئی ہو تو ہم لیکچر جاری رکھیں؟ پوری کلاس کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ ایشل کو پہلی مرتبہ کسی پروفیسر نے اس انداز میں ٹوکا تھا۔ اس نے ہلکا سا منہ بنایا اور بے دلی سے کہا، جی سر۔ لیکچر کے بعد ایمن نے ہنس کر کہا، لگتا ہے پہلے ہی دن تم پروفیسر زین کی نظر میں آ گئی ہو۔ ایشل نے غصے سے جواب دیا، مجھے تو یہ پروفیسر بالکل پسند نہیں، اتنے مغرور اور سخت مزاج ہے۔ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ پروفیسر زین نے اس کی بات سن لی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہلکی سی مسکراہٹ آ کر خاموشی سے مٹ گئی۔ پروفیسر زین احمد نے دوبارہ لیکچر شروع کر دیا، مگر ایشل کا دھیان کتابوں سے زیادہ اس سخت مزاج پروفیسر کی طرف تھا۔ ہر چند منٹ بعد جب بھی وہ
کسی طالب علم سے سوال کرتا، اس کی نگاہ بے اختیار ایشل پر آ کر ٹھہر جاتی۔ ایشل کو یہ بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پروفیسر زین جان بوجھ کر اسی کو نشانہ بنا رہے ہو۔ لیکچر کے اختتام پر زیان نے رجسٹر بند کیا اور پوری سکون لہجے میں کہا، اگلے ہفتے اسائنمنٹ جمع ہوگا۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو طالب علم وقت پر اسائنمنٹ جمع نہیں کرے گا اس کی نمبر کاٹ لی جائیں گی۔ پوری کلاس ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایشل نے دھیرے سے ایمن کے کان میں کہا، اللہ بچا ہے۔ پہلے ہی دن اتنا خوف۔ ایمن ہنسی روکنے لگی، مگر اسی وقت زین کی آواز دوبارہ گونجی، مس ایشل، اگر میری گفتگو سے فراخت مل گئی ہو تو اب بھی توجہ دے دیجیے۔ پوری کلاس کی نظریں پھر اس پر جم گئیں۔ ایشل میں شرمندگی سے چپتے ہوئے صرف سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ پروفیسر سر مجھے ہی کیوں دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکچر ختم ہوتے ہی ایشل تیزی سے کلاس روم سے باہر نکل گئی۔ باہر لان میں اس نے گہری سانس لی اور غصے سے بولی، میں نے اپنی زندگی میں اتنا سخت پروفیسر نہیں دیکھا۔ ایمن مسکرا کر بولی، مگر ایک بات ماننی پڑے گی، جتنے سخت ہے اتنے ہی ہینڈسم بھی ہے۔ ایشل نے فوراً اسے گھورا، تمہیں ہر جگہ ہینڈسم لوگ ہی نظر آتے ہیں۔ دونوں ہنستے ہوئے کینٹین کی طرف چل دی۔ دوسری طرف پروفیسر زین اسٹاف روم میں داخل ہوئے تو اس قریبی دوست اور کلیگ پروفیسر حمزہ صدیقی مسکرا کر بولا، آج پہلا لیکچر کیسا رہا؟ زین نے فائلز میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا، طالب ٹھیک ہے، بس ایک لڑکی بہت زیادہ شرارتی ہے۔ حمزہ ہنس پڑا، نام؟ مس ایشل فاطمہ۔ حمزہ نے شرارت سے ہمیں اچکا دی، لگتا ہے سمسٹر بھی تمہیں اسی کے نام یاد رہے گا۔ زین نے ہلکا سا مسکرا کر بات بدل دی، مگر اس کے ذہن میں ایشل کا معصوم اور زندی چہرہ بار بار ابھر رہا تھا۔ شام کو ایشل جب گھر پہنچی تو ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے تھے۔ اس کی والدہ ندیم شیخ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ سامنے فاروق احمد اور صابیحہ بیگم تشریف فرمائے تھے۔ دونوں خاندانوں میں پرانی دوستی اور رشتہ داری تھی، اس لیے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ السلام علیکم، ایشل نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ صابیحہ بیگم نے پیار سے اسے اپنا پاس بٹھایا۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور زین اندر داخل ہوا۔ ایشل کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ یہ یہاں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ زین نے بھی اسے دیکھا، مگر یہ بالکل ویسے ہی پرسکون لہجے میں سب کو سلام کیا اور اپنے والد کے پاس بیٹھ گیا۔ مہانور دھیرے سے ایشل کے قریب آ کر بولی، آپی، وہی پروفیسر ہے نا؟ ایشل نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں، اور لگتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے۔ مہانور کو ہنسی آ گئی۔ رخسانہ بیگم چائے لے کر آئی اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں خاندانوں کا بزرگ پرانی یادیں تازہ کرنے لگی۔ ایشل اور زین کی نظریں کئی مرتبہ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی، مگر ہر دفعہ ایشل فوراً نظر پھیر لیتی۔ اس رات ایشل اپنے کمرے میں بہت دیر تک سوچتی رہی، یا اللہ، یونیورسٹی میں بھی یہ پروفیسر اور گھر پر بھی ان کا آنا جانا، میری زندگی اتنی مشکل کیوں ہو گئی؟ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ تقدیر ابھی اس کے لیے اور بہت سی امتحان سنبھال کر بیٹھی ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ چند ماہ بعد ایشل فاطمہ نے اپنی ماسٹرز کی آخری امتحان بھی کامیابی سے مکمل کر لی۔ آج یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ کیمپس میں ہر طرف طلباء کی ہنسی تصویر اور الوداع لمحہ کی سماعت تھا۔ ایشل اپنی سہیلی ایمن کے ساتھ لان میں بیٹھے ہوئے پرانے دن یاد کر رہی تھی۔ یقین ہی نہیں آتا کہ آج ہماری یونیورسٹی کا ختم ہو گئی، ایمن نے اداس لہجے میں کہا۔ ایشل نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے بھی، اور سب سے زیادہ سکون اس بات کا ہے کہ اب مجھے پروفیسر زین کی لیکچر دوبارہ نہیں سننا پڑے گی۔ دونوں زور زور سے ہنس پڑی۔ اس لمحے زین کوریڈور سے گزرا، اس نے ان دونوں کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ آج اس کی بھی یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔
اسے دوسری یونیورسٹی سے بہترین منصب کی پیشکش ملی تھی اور وہ اگلے ہفتے ہی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے والا تھا۔ فیئرویل تقریب کے بعد تمام طلباء ایک ایک کر کے اپنے آزادیش سے رخصت ہونے لگے۔ ایشل چند لمحوں کے لیے سوچتی رہی، پھر ادب سے زین کے قریب آ کر بولی، سر، اگر کبھی میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ زین نے پہلی مرتبہ اس کی طرف اس نظر سے دیکھا جس میں سختی کے بجائے نرمی تھی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، آپ بہت ذہنیت رکھتی ہیں، بس شرارتیں کچھ زیادہ کرتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی رہے گی۔ ایشل نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، شکریہ سر۔ یہ پہلی گفتگو تھی جہاں دونوں کے درمیان نہ غصہ تھا، نہ تناؤ، نہ شکایت۔ چند روز بعد شیخ ہاؤس میں ایک شام تمام گھر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ رخسانہ بیگم چائے ڈال رہی تھی اور مہنور ہمیشہ کی طرح ایشل کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپی، ماسٹری مکمل ہو گئی، اب امی اور ابو رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ ایشل نے کوشن ہی اس کی طرف پھینک دیا۔ خاموش رہو مہنور۔ سب ہنس پڑے۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو سامنے فاروق احمد، صبیحہ بیگم اور زین کھڑے تھے۔ ندیم شیخ فوراً اٹھ کر ان کے استقبال کرنے لگے۔ ارے فاروق صاحب، آج تو بہت دنوں بعد تشریف لائے۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ پرانی یادیں تازہ ہونے لگیں۔ چائے اور گرم سموسے میز پر سجے گئے۔ گفتگو کے دوران فاروق احمد نے مسکرا کر کہا، ندیم بھائی، آج ہم صرف ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ رخسانہ بیگم نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ فاروق احمد نے نرمی سے بات جاری رکھی، ہماری خواہش ہے کہ اگر آپ سب کی رضا ہو تو ہمیں اپنے بیٹے زین کے لیے ایشل کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایشل کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا پیالہ لرز گیا۔ اس نے بے اختیار زین کی طرف دیکھا تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جس شخص سے وہ روز یونیورسٹی میں صرف اپنا سخت پروفیسر سمجھتی تھی، آج وہی اس کے لیے رشتہ لے کر بیٹھا تھا۔ ندیم شیخ نے گہری سانس لی اور مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، ایشل بیٹا، فیصلہ تمہارا ہوگا، ہم کبھی تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کریں گے۔ رخسانہ بیگم نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا، بیٹا، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ایشل کی نظر پھر زین پر گئی۔ آج پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر پروفیسر والی سختی نہیں تھی، صرف سکون اور عزت۔ زین نے پروقار لہجے میں کہا، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ رشتہ منظور نہ ہو تو میں آپ کا فیصلے کی پوری عزت کروں گا۔ اس کے الفاظ میں کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی تکبر نہیں تھا، صرف اخلاص تھا۔ ایشل نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ اسے یونیورسٹی کے تمام منظر یاد آنے لگے، جب زین نے کبھی اس کی توہین نہیں کی، کبھی اس کی حد سے تجاوز نہیں کیا اور ہمیشہ اسے ایک طالبہ کی حیثیت سے عزت دی۔ نہ دھیرے سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور پھر نرم لہجے میں کہا، اگر ابو اور امی راضی ہیں تو مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ڈرائنگ روم میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبیحہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ فاروق احمد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زین بس خاموش سے ایشل کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں سالوں سے چھپایا ہوا احساس آج پہلی مرتبہ امید میں بدل گیا۔ فاروق احمد اور ندیم شیخ نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ رخسانہ بیگم اور صبیحہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ ایشل نے بھی اب خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ ہمیشہ سخت مزاج سمجھتی رہتی، آج وہی اس کے ہونے والا ہمسفر تھا۔ زین نے اس کی طرف صرف ایک نظر اٹھائی اور پھر ادب سے نظریں جھکا لی۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح وقار تھا،
چند دنوں میں دونوں خاندانوں سے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی۔ گھر میں مہندی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ مہانور ہر روز ایشل کے کمرے میں نئی لباس نکل کر دیکھتی اور ہنس کر کہتی، آپی اب غصہ کم کر دیجیے، اب تو پروفیسر صاحب میرا مطلب زین بھائی آپ کے شوہر بننے والے ہیں۔ ایشل شرم سے اسے تکیہ مار دی۔ مہانور تم کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ نکاح کا دن آ گیا۔ پورا گھر پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایشل نے گہرا مارون رنگ کا بھاری کام والا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ سر پر نازک سا دوپٹہ تھا اور ماتھے پر جھومر اس کی خوبصورتی کا اور نمایاں کر رہا تھا۔ مہندی سے سجے ہوئے ہاتھ ہلکی سی لرزی میں تھے۔ رخسانہ بیگم نے اس کے ماتھے کو چوم کر دعا دی۔ دوسری طرف زین نے کریم رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ فاروق احمد نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا رشتہ صرف محبت سے نہیں، عزت اور صبر سے چلتا ہے۔ زین نے ادب سے سر جھکا کر جواب دیا، انشاءاللہ ابو۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کڑھوائی شروع کر دی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ایشل فاطمہ بنت ندیم شیخ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایشل کی پلکوں پر نرمی اتر آئی۔ اس نے اپنی والد کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا کر کہا، قبول ہے۔ دوسری طرف زین نے مضبوط لہجے میں 3 مرتبہ کہا، قبول ہے۔ الحمدللہ۔ قاضی صاحب نے دعا کے ساتھ نکاح مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ گھر میں مبارک ہو کی صدائیں گونجنے لگیں۔ مہانور بھاگ کر اپنی بہن سے لپٹ گئی۔ ربیہ بیگم نے ایشل کو گلے لگا کر کہا، آج سے تم صرف ہماری بہو نہیں، ہماری بیٹی بھی ہو۔ رخصتی کا وقت آیا تو ایشل اپنے والد سے لپٹ کر رو پڑی۔ ندیم شیخ نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹی۔ زین نے گاڑی کے دروازہ کھولا اور خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ اس نے ایشل پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا۔ یہی بات ایشل کے دل کو چھو گئی۔ رات کا پچھلا پہلا تھا۔ حویلی میں مہمانوں کی آمد و رفت کے بعد ہر طرف سکون تھا۔ کمرے میں ہلکی سی عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایشل بستر کے کنارے پر بیٹھی اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ دل کے دھڑکنے بے اختیار تیز ہو رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زین کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چند لمحوں تک خاموشی میں ایشل کو دیکھتا رہا۔ آج اس کے چہرے پر پروفیسر والی سختی نہیں، بلکہ ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ چند قدم چل کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور پرسکون لہجے میں بولا، ایشل اگر تم گھبرا رہی ہو تو بالکل مت گھبرانا، آج کی رات میں تم سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایشل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ زین اتنی نرم سے گفتگو کرے گا۔ زین نے دھیرے سے کہا، یونیورسٹی میں تم مجھے ہمیشہ سخت مزاج سمجھتی رہی۔ شاید میری مجبوری تھی کہ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے لوگ تم پر انگلی اٹھائیں۔ ایشل خاموشی سے اس کی بات سنتی رہتی۔ زین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں یاد ہے پہلے دن تم کلاس میں باتیں کر رہی تھی اور میں نے تمہارے نام لیا تھا؟ ایشل کی ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اس دن سوچا تھا کہ آپ کے سب سے غصے والے انسان ہو۔ دونوں ہلکی سی ہنسی میں کھو گئے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زین کی آواز پھر گونجی، ایشل ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں۔ ایشل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم سے پہلی بار رشتہ داری کی محفلوں میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت تم بہت چھوٹی تھی، لیکن تمہاری معصومیت مجھے ہمیشہ یاد رہی۔ وقت کے ساتھ تم بدلتی گئی اور مجھے احساس ہوا کہ میرا دل تمہارے لیے کچھ الگ محسوس کرتا ہے۔ مگر جب تم میری طالبہ بن گئی میں نے کبھی اپنی حد سے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ میں چاہتا تھا پہلے تم اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنے خوابوں کو پورا کرو، اس کے بعد ہی تمہیں والد سے تمہارے ہاتھ مانگوں گا۔ ایشل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، تو آپ اتنا عرصے سے؟ زین نے بات مکمل کی، ہاں
میں بہت عرصے سے تمہاری عزت کرتا ہوں اور آج اللہ نے تمہیں میری ہمسفر بنا دیا ہے۔ میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں۔ ایسا کیسا وعدہ؟ ایشل نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ نہیں بنوں گا۔ میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تم خود دل سے کہو کہ تمہیں اپنے اس فیصلے پر فخر ہے۔ ایشل کی پلکیں سے ایک آنسو نکل کر گال پر آ گرا۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے لگتا تھا کہ آپ صرف سخت مزاج ہیں، مگر آج معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں اتنی نرمی چھپی ہوئی ہے۔ زین نے میز پر رکھا اپنے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آج سے ہر خوشی اور ہر غم ہم دونوں مل کر بانٹیں گے۔ ایشل نے پہلی مرتبہ بے جھجک اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اس رات دونوں نے دیر تک اپنے بچپن، تعلیم، خوابوں اور مستقبل کے بارے میں گفتگو کی۔ دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیواریں دھیرے دھیرے گرتی گئیں اور اس کی جگہ اعتماد اور اپنائیت نے لے لی۔ صبح کی پہلی کرن پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو ایشل کی آنکھیں آہستہ سے کھل گئیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھول ہی گئی کہ اب اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ پھر اس کی نظر اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں پر پڑی اور اس کے ہاتھوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس دن دھیرے سے کمرے کا جائزہ لیا۔ زین نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز طے کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وقار اور سکون تھا۔ ایشل نے دل ہی دل میں سوچا، یہ واقعی وہی سخت مزاج پروفیسر زین ہے یا کوئی اور؟ زین نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، السلام علیکم بیگم صاحبہ، امید ہے آپ کی نیند پوری سکون رہی ہوگی۔ ایشل شرمندگی سے مسکرا دی، وعلیکم السلام جی۔ زین الماری سے ایک حسین سا لباس نکال کر بستر پر رکھ دیا۔ امی نے کہا ہے کہ آج ولیمے کے لیے یہ جوڑا پہن لیجیے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ ایشل نے لباس کو دیکھا۔ فیروزی رنگ کا نازک کشیدگاری والی ساڑی اس کی پسندیدہ رنگت میں تھی۔ آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے یہ رنگ پسند ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ زین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کچھ باتیں انسان یاد رکھ لیتا ہے۔ ایشل اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی، مگر اس کے دل میں ایک نرم سا احساس ضرور جگ اٹھا۔ اتنے میں دروازہ پر دستک ہوئی۔ صبیحہ بیگم مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ ان کے جانتے ہی ایشل نے ساڑی پہننے کی کوشش کی، مگر پلو بار بار پھسل رہا تھا۔ وہ پریشانی سے کھڑی تھی کہ زین نے نرمی سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں امی کو بلا دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گی۔ ایشل نے شرماتے ہوئے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد صبیحہ بیگم آئی اور پیار سے اس کی ساڑی ٹھیک کرتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں بری نظر سے محفوظ کرے، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ نیچے ڈرائنگ روم میں ولیمے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ مہمانوں ایک ایک کر آنے لگے۔ ہر طرف روشنیاں، پھولوں اور خوشبو کے سما تھا۔ جب زین اور ایشل کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ ایک بزرگ خاتون نے مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ، اللہ بری نظر سے بچائے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے جچ رہے ہیں۔ ماہنور فوراً ہنسی دباتے ہوئے ایشل کے قریب آئی اور دھیرے سے بولی، آپی، لگتا ہے پروفیسر صاحب کو نظریں آج کسی اور طرف جا ہی نہیں رہی۔ ایشل نے شرماتے ہوئے کہا، مگر اس کے گالوں کی سرخی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ ولیمے کی رسومات کے بعد جب دونوں مہمانوں سے مل رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتے ہوئے ایشل کے ٹکرا گیا۔ وہ سنبھال نہ سکی اور گرنے ہی والی تھی کہ زین نے فوراً اس کے ہاتھوں تھام لیا۔ آہستہ اس نے فکرمند لہجے میں کہا،
ایشل نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں وہ بے چینی دیکھی جو صرف کسی اپنی کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ زین نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اسے مسکراہٹ جواب دیا۔ ٹھیک ہونا اور اپنا خیال رکھنا دونوں الگ باتیں ہیں۔ یہ الفاظ ایشل کے دل میں اتر گئیں۔ شام ڈھلنے لگی، مہمان رخصت ہونے لگے، گھر میں صرف اپنے لوگ رہ گئے۔ ربیہ بیگم نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تم دونوں کے درمیان ہمیشہ محبت، رحم اور برکت قائم رکھے۔ اس رات ایشل نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی انسان کسی کو پہلی نظر میں سمجھ نہیں پاتا۔ جس شخص کو وہ صرف سخت مزاج سمجھتی تھی، اس کے اندر ایک نہایت نرم دل، بے اخلاق اور حفاظت کرنے والا ہمسفر چھپا ہوا تھا۔ ایشل اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زین کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر سفید کرتا پہنا ہوا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح وقار اور نرم مسکراہٹ تھی۔ وہ دھیرے سے ایشل کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، آج بہت تھک گئی ہوگی نا؟ ایشل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، جی، مگر آج کی تھکن بھی بہت حسین لگ رہی ہے۔ زین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چاند کی روشنی ایشل کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی چمک کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے، زین نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے زندگی میں بہت سے خواب دیکھے، مگر ان سب میں ایک خواب ہمیشہ مستحق تھا اور وہ تم تھی۔ ایشل کی پلکیں جھک گئیں اور اس کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زین نے بہت احتیاط اور محبت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میں تم سے صرف ایک وعدہ چاہتا ہوں، اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو خاموش مت رہنا، مجھ سے شکوہ کر لینا، ناراض ہو جانا، مگر کبھی اپنی بات دل میں مت رکھنا۔ ایشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ بھی مجھ سے وعدہ کیجیے کہ ہر حال میں میرا ساتھ دیں گے۔ زین نے مسکرا کر جواب دیا، یہ وعدہ آج سے نہیں، اس دن سے ہے جس دن اللہ نے میری تقدیر میں تمہارا نام لکھ دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بہت نرمی سے ادب کے ساتھ ایشل کے ماتھے پر اپنے لبوں کا ہلکا سا بوسہ دیا۔ ایشل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے اس کے دل تمام بے چینی سکون میں بدل گیا۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی نئی زندگی کے لیے دعا مانگی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان محبت، بھروسہ اور عزت کا رشتہ پہلے سے بھی مضبوط ہو گیا۔ ان کے دلوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھی اور ایک نیا سفر شروع ہوا، جہاں ہر صبح ایک دوسرے کے مسکراہٹ سے روشن ہوتی اور ہر شام ایک دوسرے کی دعاؤں میں گزرتی۔ مہینے گزرتے گئے۔ ایشل نے اسرار کو اپنے گھر بنا لیا۔ صبیحہ بیگم اسے بیٹی کی طرح چاہتی تھیں اور فاروق احمد ہر بات میں اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ زین اور ایشل کی محبت ہر گزرتے دن ساتھ گہری ہوتی گئی۔ ان کے درمیان عزت، اعتماد اور ایک دوسرے کی حفاظت جذبہ ہی ان کے رشتے کی اصلی طاقت بن گیا۔ محبت صرف دل جیت لینے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کی عزت، حفاظت اور ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ جب دو دل اللہ کی رضا کے ساتھ ایک سفر پر نکلتے ہیں تو ان کا گھر صرف اینٹوں سے نہیں، محبت اور سکون سے آباد ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور فاطمہ ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔